سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ پی ایس ایل 7 کا لاہور میں کل سے آغاز، پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کل آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ اسٹیڈیم میں 50% ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ سیکیورٹی فل ٹائٹ ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم کے اعتراف اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں چوکوں چھکوں کی برسات میں تھوڑا وقت رہ گیا۔ پی ایس ایل کے دوسرے مرحلے کے پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دونوں ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ قذافی اسٹیڈیم تزئین و آرائش کے بعد جگمگا رہا ہے۔ 15 فروری تک 50% شائقین اسٹیڈیم جا کر میچ دیکھ سکیں گے۔ 16 فروری سے 100% شائقین کو اسٹیڈیم جانے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ سہولت صرف کورونا ویکسینیٹڈ افراد کے لیے ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹریفک اور سیکیورٹی پلان پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عوام کو کم سے کم مشکلات پیش آئیں۔ ادھر سی ٹی او منتظر مہدی نے لبرٹی اور گلبرگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران ٹریفک کو 6 سے 9 منٹ تک بند کیا جائے گا۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم کے اطراف اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اسکول صبح 7:30 بجے کھلیں گے اور 12:15 بجے چھٹی ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران طلبہ کو درپیش مشکلات کے باعث کیا گیا۔ ابھی آگے بڑھیں، بات کریں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے۔ کورونا کے مہلک وار مزید 6 شہریوں کو ابدی نیند سلا گئے۔ 24 گھنٹوں میں 733 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح دوبارہ 11% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ضلع انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ ایک دن کے وقفے کے بعد کورونا کے کیسز دوبارہ بڑھ گئے۔ 24 گھنٹوں میں 733 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح بھی 11% سے تجاوز کر گئی۔ مرض کی شدت کے باعث 6 افراد نے دم توڑ دیا۔ ہسپتالوں میں زیر علاج کورونا کے درجنوں مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ SNGPL کی نجکاری کمپنی کا ٹرانسمیشن سسٹم آؤٹ سورس ہوگا۔ صنعتی اور کمرشل صارفین نجی کمپنیوں سے براہ راست گیس خرید سکیں گے۔ کمپنی کی نیٹ ورکنگ گیس سپلائی کے لیے استعمال ہوگی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی چھوٹے کمرشل اور گھریلو صارفین تک محدود ہو جائے گی۔ حکومت نے سوئی ناردرن گیس کمپنی کی نجکاری کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ کمپنی کے ٹرانسمیشن سسٹم کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرانسمیشن سسٹم کو آؤٹ سورس کر کے صنعتی سیکٹر کو گیس خریداری کی اجازت دے دی جائے گی۔ صنعتی اور کمرشل صارفین پرائیویٹ کمپنیوں سے براہ راست گیس خرید سکیں گے۔ گیس کی خریداری پر دونوں پارٹیوں کے درمیان بلنگ اور ٹرانسمیشن کا معاہدہ طے پائے گا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی نیٹ ورکنگ کو گیس سپلائی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ گیس سپلائی میں استعمال ہونے والے نیٹ ورک پر دونوں پارٹیاں رینٹ ادا کریں گی۔ پرائیویٹ سیکٹر سے گیس کی خریداری کے باعث وفاقی حکومت اور کمپنی پر بوجھ ختم ہو جائے گا۔ SNGPL صرف چھوٹے کمرشل اور گھریلو صارفین تک محدود ہو جائے گی۔ ریلوے مشکلات کا شکار، ایک اور ٹرین بند۔ لاہور سے کراچی کے درمیان چلنے والی جناح ایکسپریس کو مستقل بریک لگ گئے۔ 19 جون 2021 میں عارضی بند کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے مستقل بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لاہور سے کراچی کے درمیان چلنے والی پہلی VVIP ٹرین جناح ایکسپریس کو 19 جون 2021 کو کرونا وائرس کے باعث عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ تاہم ریلوے انتظامیہ نے جناح ایکسپریس ٹرین کو اب مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیف آپریٹنگ سپرنٹینڈنٹ ریلوے کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جناح ایکسپریس کو موسم گرما 2022 کے ٹائم ٹیبل سے نکال دیا گیا۔ ریلوے کی پہلی VVIP ٹرین جناح ایکسپریس کا افتتاح سابق وزیر ریلوے شیخ رشید نے کیا تھا۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی انتظامی نااہلی پبلیشر سے 3 سال قبل وصول کی گئی کتابوں کے مستودوں کی منظوری نہ ہو سکی۔ ماہر مضامین کی عدم دستیابی کے باعث پبلیشر سے وصول کی گئی فیسیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے 2018 سے لے کر 2020 تک وصول کی گئی بک ریویو فیسز واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ کتابوں کے مسودوں کی منظوری کے لیے پبلشر سے 30,000 روپے تک فیس وصول کی گئی تھی، تاہم ان مسودوں پر نظر ثانی نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے کتابوں کی اشاعت نہیں کی جا سکی۔ پبلشرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ فیس جمع کا چالان بورڈ آفس ارسال کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔
لیک سٹی کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری ہے، ہارڈیز کے تعاون سے بزنس ہب بنایا جائے گا۔ 100 بلڈنگز پر مشتمل بزنس ہب سے کمرشل سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ لیک سٹی میں بزنس ہب بنانے کے لیے لیک سٹی اور ہارڈیز کی انتظامیہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ تیمور خان، جی ایم ہارڈیز پاکستان عدنان جہانگیر اور فاروق بھٹی نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت بزنس ہب 100 بلڈنگز پر مشتمل ہوگا۔ پہلی 10 بلڈنگز کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ جی ایم ہارڈیز عدنان جہانگیر نے بتایا کہ ہارڈیز لیک سٹی میں معیاری سروسز فراہم کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ تیمور خان کا کہنا تھا کہ بزنس ہب بننے سے کمرشل سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ سب سے پہلے ہم نے الفتح کو انوگریٹ کیا، اب ماشاءاللہ یہ ایم او یو سائن ہو گیا ہارڈیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہاں پہ اور اگر آپ دیکھیں تو اباؤٹ 10 بلڈنگز کی کنسٹرکشن جاری ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ بہت جلدی آپ بہت رونق نظر آئے گی۔ آپ ہم نے لیک سٹی کے ساتھ، جو کہ ایک آج کل کے دور میں ایک بہت ہی جدت پہ ڈیولپ ہوئی سوسائٹی ہے، اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری ہوپفل کہ ہم لوگوں کو اچھا فوڈ اور سروس یہاں ڈیلیور کر سکیں گے۔ ہارڈیز اپنا ڈرائیو تھرو کے ساتھ یہاں پہ کمپلیٹ کرے گا بزنس بے لیک سٹی کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا، یہ ہم لیک سٹی کے ریزیڈنٹس کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ بڑی عید کے اوپر۔ لیک سٹی میں بزنس ہب بننے سے سوسائٹی سے باہر رہنے والے شہری بھی مستفید ہو سکیں گے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ شازیب بھٹی، سٹی 42۔ 8,000 روپے ماہانہ میں گزارا نہیں ہوتا، تنخواہیں بڑھاؤ، مستقل کرو، 7 ماہ کے بقایا جات بھی ادا کرو۔ کمیونٹی سکولز کے اساتذہ مطالبات کے لیے ڈٹ گئے۔ اساتذہ کی جانب سے مزید کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ عثمان خادم کمبو موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ عثمان، بتائے گا اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ جی، میں اس وقت سول سیکریٹریٹ کے سامنے موجود ہوں۔ یہاں پہ کمیونٹی سکولز کے جو سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر قبل جو اسسٹنٹ کمشنر عدنان رشید ہے وہ یہاں پر آئے، انہوں نے مظاہرین سے آ کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپیل کی کہ پی ایس ایل بھی چل رہا ہے، سیکیورٹی خدشات ہیں، اس وجہ سے آپ یہاں سے دھرنا ختم کر دیں۔ لیکن جو دھرنا دیے ہوئے اساتذہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے وہ یہاں سے اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بھی کچھ اساتذہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کی بات چیت ہوئی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ، اور آپ کا آگے کا کیا لائے عمل ہے؟ دھرنا آپ ختم کر رہے ہیں یا نہیں؟ اے سی صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جو دھرنا کب ختم کریں گے؟ ہم نے کہا ہمارے جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے ہم اس وقت دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہمارے مطالبات پوچھے، ہم نے کہا کہ ہماری 7 مہینے کی سیلری ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کو بھی ایف بی آر کا بلاوا آ گیا۔ حریم شاہ کو ٹیکس معاملات کی چھان بین کے لیے 17 فروری کو طلب کیا گیا ہے۔ پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اندیا دے دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ہنگامہ خیز ویڈیوز ڈال کر شہرت حاصل کرنے والی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کو ایف بی آر کا بلاوا آ گیا۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو نے حریم شاہ کو ٹیکس معاملات کی چھان بین کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ حریم شاہ کو 17 فروری کی صبح پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ان لینڈ ریونیو سہیل عباس نے عدم پیشی پر حریم شاہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کرنے کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ صارف عدالت نے گاڑی کے گیئر باکس کا کام ٹھیک نہ کرنے پر عمران آٹو ورک شاپ ملتان روڈ کے مالک کے خلاف 3,50,000 روپے کی ڈگری جاری کر دی۔ صارف عدالت میں شادمان کی رہائشی امان اللہ نے آٹو ورکشاپ ملک عمران آٹو ملتان روڈ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے گاڑی کے گیئر باکس کا کام کرایا اور اس کے لیے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی، لیکن جب گاڑی چلائی تو مسئلہ جوں کا توں تھا۔ صارف عدالت نے جج وسیم افضل نے سماعت کے بعد 3.5 لاکھ روپے کی ڈگری جاری کر دی اور ورکشاپ کے مالک کو عدالت طلب کر لیا۔ سروسز اسپتال میں مبینہ غفلت سے جوان سالہ مریض کی ہلاکت کا معاملہ، ہسپتال انتظامیہ نے لواحقین پر مقدمے کے لیے شادمان پولیس کو درخواست دے دی۔ لواحقین پر ایمرجنسی میں مار پیٹ اور جیل روڈ بند کرنے کا الزام ہے۔ ایم ایس کی جانب سے ایس ایچ او شادمان سے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ 14 جنوری کی صبح مبینہ غفلت سے جوان سالہ حامد ایمرجنسی میں دم توڑ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے غفلت چھپانے کے لیے متوفی کا ٹریٹمنٹ ریکارڈ ہی بدل دیا۔ خود چل کر آنے والے مریض کی موت ہسپتال پہنچنے سے پہلے ظاہر کی گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہے، تمام سیاسی مصروفیات منسوخ کر دی۔
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई। उनके साथी मौलिज कराची से लाहौर पहुंच गए, जिन्होंने साबिक सदर का तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्हें अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स की हिदायत पर साबिक सदर ने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं। आसिफ जरदारी रवां हफ्ते से सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। लाहौर में उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें की थीं। साबिक सदर ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक के हवाले से भी पार्टी के मुशावरती इजलासों में शिरकत की। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा मसरूफियात के बाइस आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब हुई। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से जर्मन सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन सफीर डॉक्टर बर्नहार्ड ने कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पंजाब असम्बली में मुलाकात की। मुलाकात में एमएनए चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। जर्मन सफीर ने चौधरी परवेज इलाही से साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने कहा कि जर्मनी पाकिस्तान का बेहतरीन बिजनेस पार्टनर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत और समाजी शोबों की बेहतरी के लिए जर्मनी के तजुर्बे और महारत से इस्तेफादा करना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का दौरा बरतानिया। सरदार अयाज सादिक की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली, हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमत पर अदम एतमाद की तहरीक पर भी बातचीत की गई। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नईम भट्ट 5187 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार अरशद अली 2531 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई उम्मीदवार मोहम्मद उल हसन 2501 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। टीएलपी के मोहम्मद अफजल 1781 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 7 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में आर्ट एंड डिज़ाइन की तालिबात के फाइनल थीसिस की नुमाइश का इनेकाद किया गया। खताती, मुसव्वरी, सिरामिक्स और टेक्सटाइल पर मबनी फनपारों ने शुरा के दिल मोह लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में आर्ट एंड डिज़ाइन की तालिबात के फाइनल थीसिस की नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने किया। वाइस चांसलर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर कमल अमीन, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बुशरा मिर्जा और MPA मुसर्रत जमशेद चीमा ने तालिबात के तख्लीकी काम को सराहा। नुमाइश में खत्ताती और मुसव्वरी के फनपारे मरकज़े निगाह रहे। सिरामिक्स, टेक्सटाइल और सजावटी अशिया को भी मेहमानों ने खूब सराहा। एक जो चीज़ यहाँ देखने को मिली वो लगता नहीं है कि स्टूडेंट्स ने तैयार की हुई है, ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल ने काम किया हुआ है। इसका सारा क्रेडिट जो है मैडम को और इनकी पूरी टीम को जाता है। वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन ने बताया कि तालिबात के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मौके पैदा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें डिग्री के हुसूल के साथ ही रोजगार मिल सके। बहुत अच्छा काम है, उनकी 4 साल की मेहनत है और बहुत ये 18 तारीख तक लगा हुआ है और लोगों को चाहिए कि वो आके देखें कि कितना अनोखे आइडियाज़ के साथ वो अपनी रिसर्च दिखा रहे हैं। तालिबात ने बताया कि उन्होंने तालीम के दौरान जो कुछ सीखा आज इसे लोगों के सामने लाने का मौका मिला है। मेरा जो काम है वो प्री एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के ऊपर है, लक्ष्मी बिल्डिंग की। जब ये बिल्डिंग बनी थी तो इसके ऊपर लक्ष्मी गॉडेस का फिगरेन था जो आफ्टर पार्टीशन हटा दिया गया था। पुतली तमाशा पे काम किया, ये मेरा डिस्प्ले है और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था ये थीम, इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया है। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की 27 तालिबात को थीसिस की मंजूरी पर डिग्रियां जारी की जाएंगी। कैमरामैन राना अयाज के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। वर्ल्ड एथलेटिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां, स्टार एथलीट अरशद नदीम ने जिम ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो कि मैं अभी भी जिमनेजियम में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कर रहा हूँ और राय तैमूर भट्टी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, DG साहब का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पूरी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर फैसिलिटीज़ दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आगे मेरे जो कंपटीशन आ रहे वाले चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 40।